جی مولوی صاحب، علامہ صاحب کیسے ہیں؟ تشریف آوری کا بڑا شکریہ۔ جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ کون سے اللہ کا؟ وہی جو آسمان میں رہتا ہے؟ ابھی اللہ کی بات ہو رہی تھی، کبھی چاہیں گے کہ آپ کے اپنے اللہ کے صفات کے متعلق آپ سے گفتگو کریں یا وہ شرم آتی ہے؟ علامہ صاحب حاضر ہیں آپ کے اللہ کے متعلق کچھ گفتگو کی جائے؟ اور مسلمانوں کے اللہ اشاعرہ ماتوریدیہ شیعہ، ان کا اللہ کے کیا صفات ہیں، آپ کے اللہ کے کیا، اہل حدیث کے اللہ کے کیا صفات ہیں؟ حاضر ہیں؟ سب کو تم نے مشرک کہتے ہو آپ لوگ۔ ابھی یہ گفتگو نہیں کرے گا اللہ پہ، اسماء صفات پہ کبھی گفتگو نہیں کرے گا نا، کیونکہ ان کے اللہ کی داڑھی بھی ہے، اللہ کے ناخن بھی ہے نا۔ صفات الانامل ہے کہ نہیں بھائی؟ ناخن ہے اس کے۔ یہ گفتگو کیوں نہیں کر رہا بھائی؟ آپ ادھر ہم مسکرانے کے لیے آئے ہیں یا گفتگو کرنے کے لیے؟ دیکھو لوگوں، علامہ صاحب خاموش ہے، شرما آ رہے ہیں۔ ڈر گئے بھائی، چہرے کا رنگ اڑ گیا اس کا۔ اور بھائی جواب دے دو، بولو بھائی اللہ پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اسماء و صفات پر۔ توحید کے ٹھیکیدار بنتے ہو سارے دن، سب کو کافر کہنے والے۔ اب ادھر آئے ہیں شیعوں کے پروگرام میں، آپ کے رب پہ کبھی مناظرہ ہو جائے آپ سے کہ آپ کے رب میں اور ہندوؤں کے رب میں، ان کے کرشنا میں فرق ہی کیا ہے؟ گفتگو کرنا چاہیں گے؟ علوی صاحب جواب کیوں نہیں دے رہا بھائی یہ آدمی؟ اس کا مائک صحیح ہے، اس کا مائک صحیح ہے، اس کو سمجھ آ رہی ہے میری گفتگو؟ جواب نہیں دے رہا آدمی۔ ابے آپ گفتگو کیوں نہیں کر رہے؟ او بھائی علوی صاحب، میں آپ سے گفتگو، آپ کے چیلے کو نہیں لاؤں گا ادھر، چیلے سے جب مولوی صاحب خود موجود ہیں، آپ کے چیلے سے گفتگو کرنا ہی بیکار ہے۔ میں آپ سے گفتگو کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو چیلنج دیا 3-4 مہینے سے، 5-6 مہینے کتنے ہو گئے کہ اہل بیت علیہم السلام کون ہیں، ان میں ازواج شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کو کبھی آپ نے جواب ہی نہیں دیا۔ اب ادھر آئے ہیں وہی گور رہے ہیں، بات نہیں کر رہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ بولنا اللہ عری کو دیکھ کے بولنا بھی بھول گئے یہ گاتی ٹاک۔ جی آ رہے مجھے انصاری صاحب کی آواز آ رہی ہے، مجھے انصاری صاحب کی آواز آ رہی ہے۔ جب تک انصاری صاحب نہیں کہیں گے اس وقت تک میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارے کوارڈینیشن انصاری صاحب ہیں۔ جب تک انصاری صاحب کی بات نہیں سنی جائے گی اس وقت تک ہم بات آپ نہیں انصاری کریں گے۔ صاحب سے بات کریں بھائی، آپ انصاری صاحب سے بات کریں۔ میں نے آپ گفتگو مجھ سے، مناظرہ مجھ سے کرنا ہے، آپ نے انصاری سے کرنا ہے۔ ساری معاملہ سیدھا کرنا ہے، آپ انصاری صاحب نے انصاری سے مناظرہ کرنا ہے یا مجھ سے مناظرہ کرنا ہے؟ انصاری صاحب کے واسطے سے آپ کا مناظرہ کرنا ہے۔ نہیں، جب مناظرہ ڈائریکٹلی مجھ سے ہوگا۔ جعفر کاظمی بھی میرا کوارڈینیٹر ہے، میں کبھی اس کو پروگرام میں لاتا ہوں؟ آپ کو شرم آتے ہیں آپ مجھ سے گفتگو کرنا ہے؟ ابھی میرے سوال کا کیا جواب دیں گے؟ اپنے رب پہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ وہابیوں کے رب میں، سلفیوں کے رب میں اور ہندوؤں کے رب میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ ان کے رب میں اور مسلمانوں کے رب میں اور ان کے رب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تمام فرقوں کے نزدیک یہ مجسمہ ہیں، یہ مشرک ہیں۔ ابن تیمیہ مجسم ہے، مشرک ہے۔ یہ آپ ہم سے گفتگو کریں گے اس موضوع پر؟ آپ شیعوں کو مشرک کہتے ہیں نا، کبھی اپنے رب کی بات کریں گے نا؟ لمبی داڑھی والے مولوی صاحب، توحید کے ٹھیکیدار، پتہ چلے نا کیوں نہیں گھبرا گیا ہے نا؟ کہتا ہے میرے اس کو لے کے آؤ تاکہ اس کو بچا لے، تاکہ وہ آ جائے۔ کہتا ہے نہیں وہ آ جائے گا نا تو بات نہیں کرنے دے گا نا موضوع طے کرنے میں۔ اس کا جو چلا ہے وہ تو موضوع طے کرنا نہیں دے گا نا، اسی لیے اس کو بلا رہے ہیں۔ اس کے بغیر بات، آپ پہلے میرے سوال کا جواب دے دو نا۔ آپ مولوی صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، آپ کس وجہ سے، وجہ کیا ہے کہ آپ توحید پہ گفتگو نہیں کریں گے؟ سلام علی من اتبع الہدا، سلام علی من اتبع الہدا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، نحن اہل الہدا ونحن اہل التوحید وانتم المجسمۃ المشرکون۔ شرطوں پر قائم ہیں۔ انصاری صاحب کے ذریعے جعفر کاظمی نے بات کروانی تھی، کیوں نہیں کروا رہا جعفر کاظمی بات؟ انصاری صاحب کے ذریعے سے ان کو بیچ لا کر کیوں نہیں بات کروا رہے؟ یہ ڈر گیا، یہ ابھی یہ جھگڑا کر کے بھاگ جائے گا۔ اور مجھ سے تو آپ اپنے آپ کو کافر سمجھتے تو سمجھ لیں۔
आपको काफिर समझता हूँ, ताला मन इत्तबा मैं आपको काफिर समझता अगर हूँ। आप हिदायत के पैरोकार है तो है, नहीं तो काफिर है तो ठीक है। आप अपने आप को काफिर क्यों समझते हैं? ओ भाई आपने आपसे खुद कही है। आपसे सवाल यह है कि आप तौहीद पे हमसे मुनाज़रा करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? हम पूरे शराइत के साथ मुनाज़रा करना चाहेंगे और हमारी शराइत अलग और है, हमने जाफर शराइत भी काज़मी को आप दी है। शराइत आपकी जाफर मंजूर काज़मी हैं, भाग गया अपनी शराइत से। शराइत अपनी शराइत से क्यों मंजूर भागा? हैं, अल मुस्लिमून अला शुरूतिहिम, तुम तो और मुसलमानों शराइत में मंजूर हैं भाई, शराइत मंजूर हैं आपके। आप मुझसे बात करो ना। चलो जो हमने शराइत दी इस पर मुनाज़रा शुरू करो, करो शराइत पर, चलो चलें जी। दिखाओ प- शराइत यार, क्या शराइत है? पहले क्या पहले तो शराइत है? उन शराइत पर मुनाज़रा शुरू करो। पहले सिफात चलो मौजू तो तय हो जाए ना। आपको मंजूर है, चलो शुरू करो। आप लिख दो उन पे मंजूर है, आपको ये शराइत मंजूर आप है। पहले आपने मौजू जाफर तय करो ना, फिर शराइत हमें मंजूर है। शराइत आसान है, अभी करना है, कब करना है? सिफा तौहीद पे भी करना, तौहीद पे भी करना। ये शराइत मंजूर है तो उसके अंदर मौजू भी है, मुनाजरे का उन्वान भी है। नहीं शराइत नहीं, है। इस तरह नहीं, चालाकी नहीं, चालाकी नहीं, चालाकी नहीं, चालाकी नहीं, क्यों? चालाकी नहीं। उसमें मौजू क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम। उसमें मौजू क्या लिखा है आपने? शराइत मौजू दो होते हैं ना। अभी कहा मंजूर है, अभी कहा, झूठ बोलते हो आप, भागते हो आप। तुमने अभी कहा मुझे मंजूर है। आपने शराइत का बोला, मैंने आपके शराइत को मान लिया भाई, आपकी शराइत को मान लिया, मौजू को नहीं माना मैंने, मौजू को मैंने तस्लीम नहीं किया, मौजू को मैंने तस्लीम नहीं किया मौलवी, इसीलिए तो आप भाग रहे हैं ना। शराइत के अंदर सब कुछ है, शराइत पढ़ के सुनाता शेख हूं। साहब, ये शेख साहब, सुनो, मैंने तो आपकी शराइत को, किसी ने मुझे फॉरवर्ड नहीं किया ना, मुझे तो नहीं मालूम। वो सुनो, मैं सुनाता हूं आपको। इसके अंदर है उन्वान मुनाजरा, इसना अशरिया का अकीदा इमामत, दावा की तनकीद के लिए चंद सवालात, शिया मुनाजर के माखज क्या होंगे, आप हंसे। नंबर 2, शिया उसूल के मुताबिक सही हदीस की शराइत क्या है। नंबर 3, जिन लोगों ने आपके 12 इमामों में से किसी एक की इमामत को नहीं माना उसके बारे में क्या हुक्म है। नंबर 4, ना मानने वाला मुसलमान है या काफिर। इमामत की तारीफ और इमाम के औसाफ शिया उसूल के मुताबिक क्या हैं। शराइत मुनाजरा, ये शराइत ही नहीं है, ये सब सवालात हैं भाई। मोहम्मद शाहिद अंसारी और मोहम्मद जाफर काजमी के पास होगा। आप खामोश होकर सुने अब। नंबर 2, नंबर 1 शराइत मुनाजरा, मुनाजरे का कंट्रोल 2 अफराद मोहम्मद शाहिद अंसारी और जाफर काजमी के पास होगा। नंबर 2, उन्वाने मुनाजरा से बाहर जाने वाले को दोनों कंट्रोलर रोकेंगे। बसूरते दीगर मुनाजरा से बाहर जाएगा तो वो उसकी शिकस्त तस्वर होगी। नंबर 3, एक टर्म में सिर्फ एक दलील पेश करने की इजाजत होगी ताकि मुनाजरा नतीजा खेद हो सके, और जब तक एक दलील का जवाब और जवाबुल जवाब और उसकी मुकम्मल तनकीद ना हो जाए तब तक दूसरी दलील पेश करने की कतई इजाजत ना होगी। नंबर 4, फरीकैन में से किसी की मुकद्दस हस्तियों और मद्दे मुकाबल से बदतमीजी करने की इजाजत ना होगी और करने वाले को कंट्रोलर की तरफ से सख्त सरजनश की जाएगी। ये हमारी शराइत और हमने आपके मुनाजरे का ये चैलेंज दिया हुआ है, आपने अभी कबूल किया है। शुरू करें बिस्मिल्लाह। चलें, अभी सुन लिया, अभी आप मेरी बात ना काटें शेख साहब, मैंने आपकी अभी आपने इसी के उन्वान पे बात करेंगे तो नहीं काटूंगा। मैंने आपकी बात सुनी है, मैंने आपकी नहीं काटूंगा, दूसरी बात करेंगे तो काटूंगा। आपने बात की है अपनी, मैं आप ही जो आपने जो गुफ्तगू की ना मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है? मेरी बात का जवाब ये आदमी डर गया ना, इसके अलावा कोई बात नहीं। आप ही की गुफ्तगू पर देखें शेख साहब, पहली बात यह है, शेख साहब मेरी बात ना काटें, तसल्ली से सुन लें, अगर बात गलत भी है आप सुन लें, दूसरों को सुनने दें ताकि अफहाम और तफहीम मुमकिन हो सके। पहली बात यह है कि शेख साहब, इमामत ज्यादा अहम है या उलूहियत और तौहीद ज्यादा अहम है, मुझे बताओ। ये बात की बात है, जो तुम्हारे साथ क्या हुआ बस वही है। तो पहली बात है कि हमने इनको चैलेंज दी थी भाई साहब, हमने मौजू देखें, मौजू मुनाजरा, शराइत मुनाजरा दो। शेख साहब बात ना काटें ना, शेख साहब बात ना काटें प्लीज। आप बात गलत करते हैं। मैं बात करूं तो गलत होगी तो आप कहते हैं। शराइत मुनाजरा, मौजू मुनाजरा दो चीजें होती हैं शेख साहब, हमने आपके शराइत, इजाजत दें मुझे बात करने की शेख साहब प्लीज। शराइत मुनाजरा, मौजू मुनाजरा, शराइत मुनाजरा, मौजू मुनाजरा दो मुख्तलिफ चीजें होती हैं। हमने दरिया दिली दिखाकर, ये शियों की हमने बड़ाई दिखाकर, ताकि आप लोगों को कोई बहाना न मिले भागने का, फरार होने का, क्योंकि फरार का बड़ा साबिका है आप लोगों में शुरू से फरार करते आ रहे, ताकि ये बहाना न मिले। हमने कहा शराइत हमने देखे बगैर कह दिया मैं मंजूर है, शराइत देखे बगैर में क्या हम, लेकिन मौजू के मुतल्लिक़ हमने नहीं कहा कि मौजू मुनाजरा मंजूर है, मौजू मुनाजरा हमने नहीं कहा कबूल है, ठीक है ना। हमने कहा शराइत मंजूर है, मौजू मुनाजरा हमने नहीं कहा मंजूर है।
موضوع مناظرہ آپ ادھر تشریف لائیں تو سب سے پہلے جو ہونی چاہیے اگر قاعدے کی روح سے دیکھی جائے تو میرا جو آپ سے جو چیلنج ہے پرانا چیلنج ہے 6 مہینے سے پہلے اوپر سے پٹی ہٹائیں، اوپر سے لائٹ سے پٹی ہٹائیں، اپنی تصویر سے پٹی ہٹائیں، ایکسیس پوری دیں ہمیں، آگے سے پٹی ہٹا دیں. پٹی ہاں کون جی. سی پٹی یہاں پہ مجھے نہیں معلوم آپ کس پٹی کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ پٹی وٹی آ کوئی رہی نہیں ہے آگے، ہمارے سامنے پٹی آ رہی ہے، ایکسیس دیں پوری. پٹی نہیں ہے یہاں پہ بھائی تصویر اتار کے دو یار. میں آپ سے بات کر رہا ہوں شیخ صاحب آپ کے لیے ادھر دیکھو آپ سے گفتگو ہو رہی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. جی الحمدللہ آپ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بات کریں قاعدے کی روح سے دیکھی جائے تو شیخ صاحب ہم نے آپ کو پہلے چیلنج دیا ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کون ہے اس موضوع پہ آپ سے مناظرہ ہو جائے ٹھیک ہے نا آپ نے اس کا جواب تک نہیں دیا ہمارے پلیز میری بات نہ کاٹیں پلیز نہ میری بات نہ کاٹیں پلیز میری بات نہ کاٹیں میں گفتگو کر رہا ہوں میری بات ختم ہو تو آپ گفتگو کریں جیسے میں نے آپ کے شرائط سنے ٹھیک ہے نا موضوع مناظرہ اور شرائط مناظرہ دو مختلف چیزیں ہیں شرائط مناظرہ ان کے جاہلانہ ہیں وہ اس پہ میں ابھی تبصرہ کروں گا لیکن پھر بھی ہمیں منظور ہے کیونکہ ہمیں اس سے ہم دریا دلی دکھانے کے قائل ہیں پہلے آپ کا ہمارا حق آپ سے یہ بنتا ہے کہ آپ توضیح دے دیں کہ ہمارے چیلنج کو آپ نہیں مانتے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کون ہے ازواج اس میں شامل ہے یا نہیں ہے اگر آپ ہمارے دعویٰ کو مان لیتے ہیں کہ ازواج اس میں سے خارج ہیں تو بالکل صحیح ہے مناظرہ نہیں ہوگا اگر آپ اپنے عقیدے پہ قائم ہیں کہ ازواج اہل بیت علیہ السلام میں شامل ہیں تو بتائیں لوگوں سے ڈر کیوں گئے مناظرہ کیوں نہیں کرتا نا ہم نے تو پہلے چیلنج دیا مناظرہ جو کیا جاتا ہے باہمی تفاہم سے کیا جاتا ہے کسی پہ آپ تو زبردستی تو کرا نہیں سکتا کسی موضوع پہ کرنا ہے سب سے پہلے میں نے چیلنج دیا حق بنتا ہے کہ میرے موضوع کو آپ پلیز اب میری بات نہ کاٹیں نا میری بات کو سن لیں میرے موضوع کو یا قبول کریں یا رد کریں دلیل کے ساتھ یعنی اس دلیل کے بنا پر میں آپ سے اس موضوع پہ مناظرہ پسند نہیں کروں ٹھیک ہے نا یہ ایک بات دوسری بات امامت کے نص پہ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں ہم اس سے ڈرتے نہیں ہیں بالکل آپ سے اسی موضوع پہ بھی مناظرہ کریں گے لیکن ہمارا ادعا یہ ہے اور لوگ بھی اس کو بخوبی سمجھتے ہیں اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ توحید امامت سے پہلے اللہ ہے تو نبوت ہے نا اللہ ہے تو نبوت ہے اللہ ہے تو قرآن ہے اللہ ہے تو دین ہے اللہ ہے تو نماز ہے اللہ ہے تو اہل بیت علیہ السلام کا کوئی مقام ہے اللہ ہے تو امامت و خلافت ہے اللہ ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارا ادعا یہ ہے شیخ صاحب کہ آپ کا فرقہ اہل حدیث تمام مسلمانوں کے نزدیک اشاعرہ کے نزدیک ماتوریدیہ کے نزدیک احناف کے نزدیک بریلویہ کے نزدیک دیوبندیہ کے نزدیک آپ سب کے ہاں آپ مشرک ہیں آپ مجسمہ ہیں اور آپ کے رب میں اور ہندوؤں کے رب میں کوئی فرق ہی نہیں ہے نہیں چل رہا دوسری بات کر رہے ہیں دوسری بات خاموش ہو جاؤ ہاں میں موضوع مناظرہ کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں یہ آپ کہہ رہے ہیں امامت کے نص پہ گفتگو ہوگی نا ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے پہلے توحید پہ گفتگو ہو اگر آپ کہتے ہیں میں توحید پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا لوگوں کو وجہ بتائیں کوئی جیسے میں نے کہا نا کہ میں تو انکار تو نہیں کر رہا وجہ بتائیں کہ آپ اس موضوع پہ کیوں گفتگو اگر آپ کی توحید صحیح ہے اگر آپ کی توحید کامل ہے تو گفتگو کرنے اور شیعہ مشرک ہے نا دوسرے مشرک ہے بریلوی مشرک ہے احناف مشرک ہے آپ کی توحید صحیح تو آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس موضوع پہ آپ کیوں گفتگو نہیں کرنا چاہتے وہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے اور یہ بتائیں کہ امامت کیوں توحید سے زیادہ کب سے اہم بنی ہے توحید زیادہ اہم جہاں تک مناظرے کی شرائط کا تعلق ہے ہم آپ کی شرائط کو مان لیتے ہیں لیکن آپ کو سمجھنا ہوگا ابھی تک سمجھ نہیں آئی نا اتنی چالاکی لوگوں کو آپ اتنے بیوقوف سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ موضوع میں نے موضوع مناظر شرائط میں مذکور ہے موضوع اور ہوتا ہے شرائط اور ہوتے ہیں ہم نے آپ کی شرائط مان لی ہیں گرچہ وہ جاہلانہ ہے لیکن موضوع مناظرہ ہم نے قبول نہیں کیا ہم مصر ہیں کہ پہلے ان دو موضوعات پر آپ سے گفتگو ہو جائے نمبر 1 توحید ہے سب سے پہلے توحید پہ آپ سے مناظرہ ہوگا اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کون ہے کیا ازواج اس میں شامل ہیں یا نہیں ہے اس پہ گفتگو اس کے بعد آپ نے جو تجویز کیا اس پہ گفتگو ہوگی مجھے چلیں ایک منٹ آپ نے جو شرائط بتائے نا اس میں سے ایک فقرے پر اگر آپ چاہیں اس پہ مجھے اعتراض ہے وہ اعتراض یہ ہے چلے گی آپ کی بات سنیں نا مجھے آپ نے پورا لسٹ پڑھا ہے نا تو جواب سن لو نا خاموش ہو جاؤ اتنا ڈر گیا یہ آدمی ایسے نہیں بات چلے گی آپ آدھا گھنٹہ بات کرتے رہے میں آپ کی بات سنتا رہوں گا ابھی آخری فقرہ ادب سے دیکھو ادب سے گفتگو سن مجھ سے جواب لینا تو میری بات ختم ہو آپ جواب دے دینا نا بھائی میری بات ختم ہو پھر آپ میری بات ختم ہو تو آپ گفتگو کر لینا بھائی جب آپ نے شرائط مانی آپ سن لو نا آپ سن لو پلیز آپ ان شرائط میں عنوان طے ہے
شرائط میں شرائط اور ہوتا ہے، موضوع اور ہوتا ہے. پلیز سن لے بھائی عنوان طے ہے. شیخ صاحب، شیخ صاحب میری بات ختم ہونے دو. باہر جانے والے کھائے گا، موضوع سے باہر جانے والے کو روکے گا. جب آپ نے شرائط مان لی، اس کا مطلب ہے آپ نے عنوان مناظرہ مانا ہے. اگر آپ شرائط مانتے ہیں، عنوان مناظرہ مان چکے ہیں. عنوان مناظرہ آپ کیوں بھاگتے ہیں؟ آپ پھر یہاں کہیں میں شرائط بھی نہیں مانتا. اگر آپ شرائط مان رہے ہیں تو عنوان مناظرہ مان چکے ہیں. اگر آپ نے دوسری شرط دھیان سے سنی ہو، آپ دھیان سے تو سنتے نہیں ہو، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہو، پھر آپ جواب دینا شروع کر دیتے ہو. دوسری شرط دھیان سے سنو، عنوان مناظرہ سے باہر جانے والے کو دونوں کنٹرولر روکیں گے. تو اگر عنوان ہی نہ ہو تو روکیں گے کس کو؟ عنوان مناظرہ سے باہر جانے والے. تو عنوان توحید ہوگا نا، عنوان توحید ہوگا. سے باہر جانے والے کو دونوں کنٹرولر روکیں گے. بصورت دیگر اگر مناظر بار بار موضوع مناظرہ سے باہر جائے گا تو اس کی شکست تسلیم ہوگی. تو یہ بات آپ سمجھیں. اور دوسری بات یہ ہے، ہماری جعفر کاظمی صاحب سے یہ بات طے ہوئی تھی، انصاری صاحب اور جعفر کاظمی صاحب دونوں بات کروائیں گے، اور ایک بات ہوگی. انصاری صاحب کے پاس پورا کنٹرول ہوگا اور ان کے ساتھ جعفر کاظمی صاحب کے پاس بھی پورا کنٹرول ہوگا. آپ اب پہلے انصاری صاحب سے بات کریں. اگر آپ اپنی پرانی شرطوں پر قائم ہیں تو ہم اپنی بات آگے چلائیں گے، اور اگر آپ قائم نہیں ہیں تو جس طرح آپ ہمیشہ قائم نہیں رہتے، تو مجھے آج بھی یہ یقین ہو گیا کہ آپ قائم نہیں رہیں گے. تو پہلے آپ انصاری صاحب سے بات کریں، اس کے بعد آپ ہم سے بات کیجئے گا. گفتگو آپ ہی سے ہوگی کیونکہ مناظر آپ ہیں، مناظر سے ہی گفتگو ہوگی. لوگ ابھی آپ کو جانتے ہیں، انصاری کو کوئی نہیں جانتا. شیخ صاحب، لوگوں حضرات سنیں، میں نے ان سے کیا کہا؟ میں نے ان کو کہا کہ سب سے پہلے میں نے آپ کو چیلنج دی موضوع مناظرہ پر. موضوع مناظرہ کیا ہوگا کہ اہل بیت علیہم السلام، پلیز سن لینا. آپ یہ کہہ دیں کہ میں اپنے 12 اماموں کو ثابت نہیں کر سکتا. آپ یہ کہہ دیں امامت کا مسئلہ ہمارے نزدیک اہم نہیں ہے. آپ یہ کہہ دیں کہ امامت کے مسئلے پر ہمارے پاس دلائل نہیں ہے. آپ کیوں امامت کے مسئلے سے بھاگ رہے ہیں؟ آپ اپنے 12 اماموں کو موحی الیہ ثابت کرو، نبیوں سے اعلیٰ ثابت کرو. آپ ان کے بارے میں جو آپ کا عقیدہ ہے، جو صفات ہیں، وہ اس کو ثابت کرو. جی شیخ صاحب، ابھی میں نے آپ کی بات سنی ہے، مزید کچھ کہنا ہے یا میں شروع کروں؟ انصاری صاحب سے بات کریں. آپ کیوں آئے پھر ادھر؟ کیوں آئے داڑھی لگا کے، ٹوپی لگا کے، پگڑی لگا کے کیوں آئے؟ اب انصاری سے اگر بات کرنی میں نے، شرم کرے، داڑھی پر آپ توہین کر رہے ہیں، داڑھی کی توہین کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی آپ؟ ابو جہل کی بھی داڑھی تھی نا، اور کیوں ادھر آئے ہو نا؟ اور اگر انصاری سے بات کرنی تو آپ ادھر کیوں آئے؟ تیل لگا کے داڑھی پہ ادھر کیوں آئے؟ مجھے دعوت دی گئی ہے. عقل نہیں تھی آپ کی؟ بات انصاری سے ہونی، آپ کیوں آئے؟ زبان بند کریں داڑھی کے بارے میں. اب اجازت ہے میں کچھ گفتگو کروں؟ توہین کیوں کی ہے تم نے؟ نبی کی سنت کی توہین کرتے ہو، حضرت علی کی سنت کی کرتے ہو. وہابیوں کی داڑھی اور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آپ ہے ہی نہیں، نبی کے دین پہ آپ ہے ہی نہیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں مشرک ہیں، کافر ہیں. جھوٹ بولتے ہیں. وہ اور ہے، وہ اور ہے، یہ اور ہے. انصاری سے بات کرو جا کے. آپ سے بات کریں گے. لوگوں سن لو، ان سے میں نے کیا پوچھا؟ تیرے سارے عقیدوں پر بات کریں گے، تیرے کفری عقیدوں پہ بات کریں گے، تیرے شرکی عقیدوں پہ اجازت دیں شیخ صاحب، شیخ صاحب، کریں گے، تیرے گھر تک شیخ صاحب، شیخ صاحب، اب مجھے 2 لمحے بات کرنے دیں آپ تسلی سے. اوکے، مجھے 2 لمحے بات سنیں. سب میں لوگوں سے، سب سے انصاری سے، آپ سب سے گفتگو کر رہا ہوں، لوگ سن لیں. میں نے سے کیا کہا؟ توحید زیادہ اہم ہے یا امامت؟ انصاری صاحب سے بات کرو. میں نے ان سے کہا کہ ہم امامت کے موضوع پر بالکل آپ سے گفتگو کریں گے. آپ کے بڑوں سے گفتگو کیے، ڈاکٹر زبیر صاحب آپ سے 10 گنا بڑے ہیں. اب بھائی چپ کرو نا، مجھے بھی بات کرنے دو نا بھائی. ہم آپ کی بات کو نہیں کاٹنا چاہتے شیخ صاحب، آپ کچھ ہمیں بات کرنے دو نا. انصاری صاحب سے بات کرو. یہ بھاگ رہا ہے، یہ آدمی بھاگ رہا ہے. بھاگ نہیں رہا، ہم اپنی شرطوں پہ قائم ہیں، بھاگ نہیں رہے. انشاءاللہ قیامت تک شرطوں پہ. او بھائی مجھے بھی بولنے کا حق ہے. انصاری صاحب آپ نے اپنی جملے کہیں، مجھے بولنے کا حق ہے نہیں ہے. میں آپ کے جواب سنیں گے، ہماری نہیں سنیں گے. انصاری صاحب سے بات کریں آپ. میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ کاٹ کے بھاگ گیا بھائی. لوگوں دیکھ لو، میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ تو، میں تو بالکل چاہتا ہوں امامت کے موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں اس سے اہم زیادہ کیا ہے؟ توحید ہے نا. میرا ادعا یہ ہے کہ یہ لوگ مشرک ہیں مجسمے تمام فرقوں کے نزدیک. میں ثابت کروں گا اہل اسلام، ان کے عقائد اتنے گٹیا ہیں توحید میں، اتنے گٹیا ہیں کہ ان کے رب میں، انصاری صاحب کے اللہ میں، اور اس شخص کے اللہ میں، اور ہندوؤں کے کرشنا میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. اسی پہ ہی ایمان رکھتے ہیں. ایک آسمانی موہوم جانور کی یہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں.
جو نہ رب ہو سکتا ہے، نو وحدہ لا شریک ہو سکتا ہے، جو خود محتاج ہے انواع و اقسام چیزوں کی، اور جو اس جیسے بہت سارے دنیا میں جانور مزید ہو سکتے ہیں، یہ اس جانور کے ماننے والے ہیں، اس جانور کے یہ پوجا کرنے والے لوگ ہیں. یہ ہندوؤں سے بدتر بت پرست ہیں، کیونکہ ہندو قرآن کی روح سے، سنت کی روح سے بت پرستی نہیں کرتے. یہ شیخ صاحب قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے روپ میں اسی مشرکین قریش کے الہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہندوؤں کے الہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور دوسروں پہ توحید چھوڑنے کا اور مشرک ہونے کا یہ ٹپا لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ توحید پہ بات کرو. کس کو آپ نے بیوقوف سمجھا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ موضوع مناظرہ اور ہوتا ہے، شرائط اور ہوتے ہیں. یہ آپ کو نہیں معلوم؟ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ آپ نے موضوع شرائط اگر مان لیے تو موضوع بھی مان لیے. نہیں، بالکل نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہہ دیا کہ شرائط مناظرہ اور ہے، موضوع مناظرہ اور ہے. میں بالکل امامت پہ، اگر میں نے امامت پہ آپ سے مناظرہ نہیں کی ان دو موضوعات کے بعد، میں ابھی وعدہ دیتا ہوں، میں چینل کا پاسورڈ آپ کو دے دیتا ہوں. جتنے میرے چینل ہیں، اردو زبان میں، عربی زبان میں، انگلش زبان میں، فارسی میں وہ سب چینل آپ کو یوٹیوب میں، فیس بک میں، ٹک ٹاک، پاسورڈ آپ کے نام کرا دیتا ہوں. مزید کیا چاہیے آپ کو؟ اگر میں نے امامت پہ آپ سے مناظرہ نہیں کی، بشرط یہ کہ پہلے ان دو موضوعات پہ مجھ سے مناظرہ کرو. بشرط یہ کہ پہلے ان دو موضوعات پہ مجھ سے مناظرہ کرو. اتنا ڈرپوک آدمی، فراری آدمی کہ کاٹ کے بھاگ گیا، چلا گیا بھائی. ٹھیک ہے نا؟ تو شیخ صاحب اب سن لو، میں نے کہا کہ آپ کے شرائط احمقانہ ہیں، کہ آپ نے کہا کہ کنٹرول مناظرہ کے 2 آدمی کے پاس ہونا چاہیے نا. یہ غلط بات ہے، 1 آدمی کے پاس ہونا چاہیے. ایک سازش رکھتا ہے نا. میں تجویز کے طور پر، نہ مانے تو مجھے اعتراض نہیں ہے. آپ موضوع مان لیں، آپ 5 کنٹرولر لے کے آئیں. مناظرہ کا کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اس میں قیاس آ جائے گا. 2 آدمی کے پاس جب کنٹرول ہوتا ہے نا، تو وہ آپس میں پھر وہ جھگڑا کرنا شروع کر لیتے ہیں. 1 آدمی کے پاس کنٹرول ہو تو وہ بہتر ہے. لیکن آپ کہتے ہیں 2 آدمی کے پاس کنٹرول ہو، کوئی بات نہیں، 2 آدمی کے پاس کنٹرول ہو، اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ موضوع مان لیں، یا کم از کم یہ وضاحت کریں. آپ نے وضاحت بھی نہیں کیا نا کہ میں توحید پہ اللہ یاری سے کیوں گفتگو نہیں کرنا چاہتا. اس پہ آپ کہہ دیں کہ میں اس موضوع پہ کیوں. آپ نے جواب نہیں دی. میں اہل بیت علیہ السلام کون ہے، اس میں ازواج شامل ہیں یا نہیں ہے، میں اس لیے ان وجوہات کے بنا پر اللہ یاری سے مناظرہ نہیں کروں گا. کہہ دو نا، کہہ دو، ختم بات. پھر لوگ دیکھیں گے آپ کا جواب کیا. ایسے ہی کاٹ کے چلا گیا جی کہ تم 12 اماموں کو ثابت. بالکل وہ میری ذمہ داری. آپ سے بڑا ڈاکٹر زبیر صاحب، وہ اہل حدیث کے عالم ہیں، وہ آپ سے 10 گنا اپنے آپ کو محقق سمجھتے ہیں، بالکل تشیع کے موضوع پر. وہ آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے نا. ان سے میں نے مناظرہ کیا، اس کو شکست بھی دیا. اس کے ہونٹ یہاں پہ سوکھ گئے تھے نا، سب لوگوں نے دیکھا تھا. وہ مناظر کو ایک بار پہ غور سے دیکھ لے، سن لینا اس کو. ٹھیک ہے نا؟ اوکے میرے عزیز. یہ شخص بھاگ گیا، یہ تئی ڈرپوک. یہ آیا تھا، اس کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا تھا. اب ثابت ہو گیا نا میرے عزیزوں، میرا دعویٰ کہ ان کے رب ہیں، ہندوؤں کے رب میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. کیوں یہ مناظرہ کیوں نہیں کرتا نا؟ اگر یہ ان کے پاس صحیح توحید ہے، مسلمانوں کے پاس توحید نہیں ہے، سب مشرک ہیں، تو یہ مناظرہ کیوں نہیں کرتا توحید پر؟ ٹھیک ہے نا؟ ان کے رب میں اور ہندوؤں کے رب میں فرق ہی کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ کیوں مناظرہ نہیں کرتا؟ اسی لیے کاٹ کے بھاگ گیا نا کہ میرا ادعا صحیح ہے. پھر آ گیا بھائی، وہ شیخ صاحب آپ کٹ گئے تھے، کیا آپ واپس آ گئے؟ آپ گئے تھے؟ مائک کھول دو شیخ صاحب کا. ان کو دوبارہ جو ہے تسلی دیا گیا. کیوں کٹ گئے تھے بھائی آپ؟ میرے عرائض سنے آپ نے؟ دوبارہ دوہرا دوں اپنے عرائض؟ آپ نے سنے نہیں شاید. کچھ عرائض ہیں آپ سے، سنیں گے؟ انصاری صاحب سے بات ہو گئی؟ نہیں، انصاری سے میں نے بات کی، انصاری نے سنی ہوگی. آپ سے کرنی ہے، انصاری سے نہیں کرنی. میں نے مناظرہ آپ سے ہونا. ہم نے جعفر کاظمی سے طے کیا ہوا ہے، آپ نے شرائط مانی ہے، شرائط کے اندر یہ بات طے ہے. شیخ صاحب موضوع مناظرہ طے، انصاری صاحب ادھر. آپ نے قبول کیے شرائط. شیخ صاحب فرائیڈے کو انصاری صاحب ادھر تشریف لائے تھے. شرائط میں دونوں کا نام ہے. شیخ صاحب جمعے کے دن انصاری صاحب ادھر تشریف لائے تھے انگلش پروگرام میں. میں نے ان سے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ ہم موضوع مناظرہ ہمیں منظور نہیں ہے. میں نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ موضوع مناظرہ جو وہ کہہ رہے ہیں، ہم ان موضوع پہ گفتگو کریں گے، لیکن پہلے 2 اور موضوعات پہ مناظرہ ہوگا. ہمارا جو آپ سے تجویز ہے شیخ صاحب. شیخ صاحب موضوع پر کیوں نہیں بات کر رہے؟ کیا آپ شیخ صاحب میں وجہ بتاتا ہوں، میں وجہ بتاتا ہوں، وجہ بتاتا ہوں. مانتے ہیں وجہ کیوں نہیں کر رہے اس پر؟ اجازت دیں گے جواب دینے کی؟ سنیں گے میری جواب؟ ہاں، آپ یہ بتائیں کہ آپ موضوع مناظرہ سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ جواب سنیں گے شیخ صاحب میری، اور یا مجھے بات کاٹیں گے جیسے پہلے کاٹ رہے تھے؟ میں جواب دے دوں؟ اجازت ہے؟
لیکن ٹائم طے کریں 2 منٹ 3 منٹ آپ بات کریں 2-3 منٹ میں بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے 3 منٹ مجھے ٹائمر لگاتے تو 2 منٹ 3 منٹ. دیکھیں میرے محترم ناظرین میں انکار نہیں کرتا. دیکھیں موضوع مناظرہ طرفین کی رضا سے طے ہوتی ہے. ان کے چیلے ان کے شاگرد انصاری صاحب ان کے اسسٹنٹ انصاری صاحب فرائیڈے کو ادھر آئے تھے پچھلے ہفتے. میں نے ان سے واضح طور پہ کہا تھا کہ موضوع مناظرہ پہلے ان سے چیلنج ہو چکا ہے. اس موضوع پہ مناظرہ کریں گے تو پھر ہم امامت پہ گفتگو کریں گے. تو ان کا یہ ادعا کرنا کہ میں نے موضوع تسلیم کیا یہ ان کا جھوٹ ہے کیونکہ ان لوگوں کو جھوٹ بولنے سے شرم ہی نہیں آتی. اس کا اصل مذہب ہی جھوٹ پہ قائم ہے. اصل مسئلہ یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ میں نے ان کو 6 مہینے سے بہت سے عرصے پہلے پچھلے سال 2024 میں ان کو چیلنج کیا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کون ہے اس موضوع پہ مجھ سے مناظرہ کرو. کیا اس میں ازواج شامل ہے یا نہیں. اس نے جواب نہیں دیا کہ میں مناظرہ کروں گا نہیں کروں گا. اگر نہیں کروں گا تو وجہ کیا ہے کہ وجہ بتا دیں کہ اللہ یاری توہین کرتا ہے اللہ یاری جاہل ہے اللہ یاری ایجنٹ ہے. کوئی وجہ تو بتا دو نا کہ کیوں مناظرہ نہیں کریں گے اس موضوع پر. حالانکہ اس موضوع پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تخصص ہے. ٹھیک ہے پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ ابھی میں نے ان کو چیلنج دیا کہ امامت دیکھیں میں نے تو تسلیم کبھی نہیں کیا تھا کہ ان سے امامت کے موضوع پہ میں نے پہلے کہا کہ میں نے قبول کیا. میں نے کہا شرائط مناظرہ تسلیم کرتا ہوں شرائط پہ گفتگو کریں ان کی شرائط منظور ہے. حالانکہ میں ان کی شرائط کو دیکھا بھی نہیں ہے نا انہوں نے بھی سنا ہے. میں نے کہا منظور ہے وہ دریا دلی کی وجہ سے اور یہ سمجھتے ہیں کہ شرائط مناظر موضوع مناظرہ ایک ہے کیونکہ ان کا سیرہ ہمیشہ رہا ہے جھوٹ بولنا. کیونکہ جھوٹ کے بغیر ان کا مذہب تو چلتا ہی نہیں نا. اصل شروع دن سے خلافت ہی جھوٹی سب کچھ ان کی جھوٹی ہے. تو عرض یہ ہے ان سے کہ دیکھو اچھی طرح سے سن لو شیخ صاحب ہمارا ادعا ہمارے نزدیک ہمارے تحقیق کے مطابق پورے عالم اسلام کے علماء کے نزدیک اہل حدیث ابن تیمیہ کے ماننے والے احمد ابن حنبل کے ماننے والے بخاری مسلم کے عقائد پہ اہل حدیث کے عقائد پہ چلنے والے سب ہندوؤں کی طرح مشرک ہیں. آپ کے رب میں اور کرشنا میں فرق بالکل نہیں ہے. آپ ہندو سے بدتر مشرک ہے کیونکہ ہندو جو ہے اسلام کے روپ میں اپنے شرک کا ادعا نہیں کرتے. آپ مسلمانوں کے روپ میں اہل قبلہ کے روپ میں قرآن و سنت کے روپ میں مسلمانوں کو آپ مشرک کہتے ہو اور آپ کے رب جو ہے وہی ہندوؤں کا کرشنا ہے. ہمارے یہ ادعا اور ہم ثابت کریں گے. تو کیونکہ شیخ صاحب دوبارہ عرض کرتا ہوں کیونکہ توحید امامت سے زیادہ اہم ہے. توحید امامت سے زیادہ اہم ہے. پہلے توحید پہ مناظرہ ہوگا آپ سے پھر اہل بیت علیہ السلام کون ہے کیا اس میں ازواج شامل ہے اس موضوع پہ مناظرہ ہوگا اور تیسرے مرحلے پر امامت منصوص من اللہ پہ آپ سے گفتگو ہوگی. اگر میں نے امامت منصوص من اللہ پر تیسرے نمبر پر آپ سے مناظرہ نہیں کیا تو میرا وعدہ ہے سب لوگوں کے سامنے کہ میرے جتنے چینلز ہیں ان کے پاسورڈ آپ کے نام. جب میں سوشل میڈیا میں میرے جتنے محنت ہے 15-20 سال سے وہ سب آپ کے نام اٹھا کے لے جاؤ. تو یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. لیکن پہلے توحید پر پھر اہل بیت علیہ السلام کون ہے اور اس کے بعد منصوص من اللہ پہ گفتگو ہوگی آپ سے. میں نے 2 منٹ تقریباً 3 منٹ لیے اب آپ کا ٹائم ہے. بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد. اب بات انہوں نے کی ہے پہلے نمبر پہ میں توحید پہ بات کروں گا پھر اہل بیت پہ پھر امامت کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مان گئے ہو کہ امامت کا درجہ تمہارے ہاں اہل بیت سے نیچے ہے. آپ جس طرح مجھے کہہ رہے ہو کہ پہلے نمبر پہ توحید کے اوپر بات ہوگی کیا آپ کے ہاں اماموں کا ماننا اور بیویاں اہل بیت ہے نہ ماننا کیا یہ تمہارے ہاں امامت سے اعلیٰ درجے کا ہے؟ جس طرح تم اگرچہ امامت کو اعلیٰ درجے کا مانتے ہو لیکن دوسرے نمبر پہ اہل بیت کے اوپر تم بات کرنا چاہ رہے ہو. کیوں بھاگ رہے ہو بھائی تم اپنے عقیدہ امامت سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ ہم نے جعفر کاظمی کو یہ موضوع مناظرہ اور یہ شرائط میں نے بھی بھیجی ہوئی ہیں شاہد انصاری صاحب نے بھی بھیجی ہوئی ہیں اور ہماری یہ بات اس کے ساتھ طے شدہ ہے. یا تو جعفر انصاری کو اپنے پینل سے نکال دو اور اس کو جھوٹا کہہ دو اور اس کو غلط کہہ دو باہر نکال پھینکو اور اگر آپ نے ان کو اپنے سامنے رکھا ہوا ہے تو اس کی بات کو قبول کرو اور تسلیم کرو. اب آپ کہہ رہے ہیں آپ نے شروع میں پوچھا اہل بیت پر کیوں نہیں کر رہے. میں تم سے پوچھتا ہوں تم عقیدہ امامت پر کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کہتے ہو کہ میرا اہل بیت پہ تخصص ہے میں کہتا ہوں تیرا امامت کے موضوع پہ تخصص ہے. تم عقیدہ امامت کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اپنے عقیدہ امامت پر آؤ نا. تم کہتے ہو شرائط لکھی ہوئی میں نے مان لی ہیں. جناب ان شرائط کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے موضوع مناظرہ بھی لکھا ہوا تھا آپ اس کے بارے میں بات کرو. اور جو آپ بات کر رہے ہو
ہندو کا رب ایسا ہے، مشرکوں کا رب ایسا ہے، یہودیوں کا رب ایسا ہے، اس طرح کی بات کر رہے ہو. میں بھی تمہارے عقیدہ امامت کے بارے میں بتا دوں گا تمہارا امام کیسا ہے. تمہارے نزدیک امامت کی جو شرائط ہیں وہ تو رب سے بڑھ کر ہیں. تمہارا عقیدہ امامت کفریہ شرکیہ عقیدہ امامت بن جاتا ہے، اور تمہارا عقیدہ امامت بھی توحید کے خلاف ہے. ہم اسی لیے تو کہہ رہے ہیں پہلے عقیدہ امامت پر آئیں، ہم تمہیں بتائیں گے. تم رب کے بھی گستاخ ہو، نبیوں کے بھی گستاخ ہو، صحابہ کے بھی گستاخ ہو، اہل بیت کے بھی گستاخ ہو، اور اماموں کے بھی گستاخ ہو. تم ہمارے سامنے پہلے اس عنوان پر بات کرو، عقیدہ امامت پر، تاکہ تمہاری عقیدہ توحید والی بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ تم رب کو عالم الغیب مانتے ہو یا اماموں کو عالم الغیب مانتے ہو. تم رب کے اختیارات زیادہ مانتے ہو یا اماموں کے اختیارات زیادہ مانتے ہو. تمہارے نزدیک رب تعالیٰ کا اقتدار زیادہ ہے یا اماموں کا اقتدار زیادہ ہے. تمہارے نزدیک امامت کے پاس زیادہ اختیارات ہیں یا رب تعالیٰ کے پاس زیادہ اختیارات ہیں. یہ بھی تمہارا عقیدہ توحید بھی اس کے اندر آئے گا. مسئلہ امامت پر پہلے بات کرو، اس میں تمہارا عقیدہ توحید بھی آئے گا، عقیدہ رسالت بھی آئے گا، عقیدہ امامت بھی آئے گا، عقیدہ اہل بیت بھی آئے گا، توہین اہل بیت بھی آئے گا. یہ سارا کچھ آئے گا. اس وجہ سے آج ہم نے آپ کو بھاگنے نہیں دینا. آپ ہمارے عنوان پہ طے کریں اور عقیدہ امامت پہ تشریف لائیں. اوکے آپ کے 3 منٹ ختم ہے، اب میری باری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ میرے سارے ادعا صحیح ہیں. ان کے رب میں اور کرشنا میں اگر کوئی فرق ہوتا نہ تو فوراً مان لیتا. کہتا او شیو، یہ کتنی بڑی بدتمیزی ہے تمہاری، کتنا بڑا جھوٹ ہے، تم جھوٹے ہو. ہم تو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہے ہیں، آپ مشرک ہیں نا. یہ اس کو یہ کہنا چاہیے تھا، اس نے یہ تو نہیں کہا نا. اس نے بالکل پیچھے خالی کر دیا. حالانکہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ شیعوں کے نزدیک الوہیت، تو سب مسلمانوں کے نزدیک توحید جو ہے نبوت سے زیادہ اہم ہے. توحید نبوت سے زیادہ اہم ہے. نبوت جو ہے امامت سے زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے نا. اور امام جو ہے سب کو جانتے ہیں کہ امام یا خلیفہ، یہ حضرات کہتے ہیں کہ ابو بکر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے. ہم کہتے ہیں امام علی علیہ السلام جانشین ہے، اور سب انبیاء پہ افضل ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن یہ امامت کس لیے صحیح کہا؟ کیونکہ اللہ نے نصب کیا نا. اللہ نے نصب کیا تو اللہ پہلے نمبر پر ہے. تو یہ تو سب پوری دنیا کو معلوم ہے. اب یہ ان کی جو باتیں ہیں نا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ امام علی علیہ السلام کو مانتے ہیں فلان فلان فلان، آپ اس کو اس مناظرے میں آپ ذکر کریں. جو امامت کے موضوع پہ جو مناظرہ ہوگا اس کو آپ ذکر کریں. لیکن یہ تو سب پوری دنیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے بھاگ رہا ہے بھائی. یہ کس طرح چالاکی سے، چھابکی سے سب کے سامنے بھاگ رہا ہے موضوع. بھائی جب سب دنیا کو آپ مشرک کہہ رہے ہو، آپ وجہ کیا نا بتاؤ نا. وجہ تو بتاؤ کم از کم کہ آپ اس موضوع سے کیوں مناظرہ نہیں کرنا چاہتے. جب آپ کے اوپر اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے کہ آپ کے رب میں، ہندوؤں کے رب میں فرق ہی نہیں ہے. آپ کو کوئی غیرت نہیں ہے شیخ صاحب، آپ میں کوئی دینی حمیت نہیں ہے. آپ کو ابن تیمیہ کے مکتب، احمد ابن حنبل، بخاری مسلم، اہل حدیث کے مکتب کے بچانے کی کوئی فکر نہیں ہے کہ بھئی آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم مجسمہ نہیں ہیں. ہم میں اور ہندوؤں کے عقائد میں زمین آسمان کا کیوں نہیں مانتا یہ شخص؟ کیوں نہیں مان رہا یہ شخص؟ کیونکہ میرے ادعا سب صحیح ہیں. وہابی مرے گا اسماء و صفات پہ مناظرہ نہیں کرے گا. اہل حدیث مرے گا اپنے رب کے صفات پہ گفتگو نہیں کرے گا کہ اس کا رب کیسا ہے، کبھی گفتگو نہیں کرے گا. کیونکہ اس کا رب جو ہے نا وہ کیا چیز ہے؟ وہ آسمان میں رہتا ہے، اس کی داڑھی ہے، وہ دھوتی پہنتا ہے، عجیب غریب چیز ہے، وہ ایک چیز ہے. جی ٹھیک ہے، وہ اتنا اس کی شکل بیانک ہے کہ کبھی اس پہ گفتگو نہیں کر سکے گا یہ شخص. اچھا، اب مجھ سے سوال کیا کہ اہل بیت اور امامت، کیا آپ اس کو اہل بیت علیہ السلام کو امامت سے زیادہ سمجھتے ہیں؟ یہ کتنا یہ شخص اس کا مطالعہ کم ہے. مطالعہ کتنا اس کا کم ہے بھائی. یہ سمجھتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اور امامت دو چیزیں. اور بھائی ایک بات یہ ہے کہ حدیث میں جو اہل بیت کا لفظ آیا، قرآن میں جو اہل بیت کا لفظ آیا، وہ ہمارے نزدیک ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے. یہ دو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جب ہم اہل بیت کی بات کر رہے ہیں، امامت اسے آ جاتا ہے. لیکن آپ جو کہتے ہیں نا اہل بیت میں ازواج شامل ہیں، تاکہ اس سے کیا کریں کہ اہل بیت میں جو ان کے فضائل ہیں، قرآن مجید میں جو ان کی تطہیر ہے، اس میں ازواج کو بھی شامل کریں. ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ازواج اس میں خارج ہیں، اور اہل بیت آئے تطہیر میں، اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس میں ازواج خارج ہیں، اور وہ ائمہ ابرار علیہ السلام کے متعلق. تو یہ دو موضوع نہیں، ایک موضوع ہیں، لیکن اس مختلف جہاد سے دو موضوع بنتے ہیں. مائک کھول دیں اپنا شیخ صاحب. مائک آپ کا بند ہے، اپنا مائک کھول دیں. آواز نہیں آ رہی مجھے. آواز نہیں آ رہی شیخ صاحب. اپنے رب سے مدد مانگو. کسی بندے سے مدد نہیں مانگنا، مشرک ہو جاؤ گے. رب سے مدد مانگو. مائک کھول دیں. آواز نہیں آ رہی شیخ.
میں نے بند نہیں کیا بھائی, پتہ نہیں کہاں سے بند ہے بھائی. شیخ یہ کیا کہہ رہا ہے بھائی, کیا ہو گیا اس کے مائک کو, اس کے مائک کو کھول دو بھائی, کوئی اپنے رب سے کہہ دو. اس کا مائک بند ہے بھائی میرے پاس, میں نے بند تو نہیں کیا, اس کا ادھر ہی سے بند ہے پیچھے سے. پتہ نہیں اب کیا گالی دے رہا ہوں مجھے. اس کا مائک کھول دے بھائی آپریٹر صاحب, آپ نے بند کیا آپریٹر بھائی. اس کا مائک بند ہے بھائی, مجھے نہیں معلوم کیا چکر ہے بھائی. ایک منٹ, میں علی آصف بھائی کو ساتھ لے کے آتا ہوں تاکہ وہ ماڈریٹ کر دیں. اب وہ ابھی مر جائیں گے, اپنے رب پہ گفتگو نہیں کریں گے, یہ دیکھ لینا, یہ میرا گارنٹی ہے, یہ کبھی اپنے رب پہ گفتگو نہیں کریں گے نا. علی آصف اب بھائی مجھے آپ کو آواز, ان کے مائک کیوں بند ہے؟ عتیق الرحمان صاحب کا مائک تو کھلا ہوا ہے کیونکہ مجھے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ مائک تو مرجی کھلا تو ہے. آواز نہیں آ رہی ہے ان کی, آپ کو آواز آ رہی ہے ان کی؟ یہ تو چلا تو بہت رہے ہیں. نہیں مجھے آواز یہ نہیں آ رہی, شاید مجھے یہ آواز میرے خیال میں یہ اپنے یوٹیوب کے لیے چلا رہے ہیں, ہمارے لیے انہوں نے مجھے بند کیا ہے, اپنے ریکارڈنگ کے لیے گفتگو کر رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم, وہ اپنا نہیں مائک کھول دو نا بھائی, اپنا مائک کھول دو, خود کھول دو, ادھر ہی سے بند ہے, ہو ہم نے بند سکتا نہیں ہے کیا. اللہ یاری صاحب ہم. ہو سکتا ہے کہ ان کو نہیں آئیڈیا ہو رہا ہو. مائک ویسے یہاں سے کھلا ہوا ہے, لیکن عتیق بھائی اگر ایک دفعہ چیک کر لیں تار اس کی, کہہ رہے ہیں میں ایک منٹ. وہ اب اتنے تیش میں ان کو کہاں سمجھ آئے گا عتیق آپ کی بھائی بات. واٹس ایپ پہ کال کریں. کاظمی بھائی اگر آپ کے پاس نمبر نہیں ہے تو میں بھیج دوں, آپ انہیں واٹس ایپ پہ کال کریں. ان کا زوم سے بند نہیں ہے, مائک کا ہمارے ہاں سے بند نہیں ہے, ان کے اپنے ہاں سے بند ہے بھائی. ہاں جی جب یہاں سے بند نہیں ہے, نظر آ رہا ہے مائک کھلا ہوا ہے. مائک کھلا ہے, عتیق مائک صاحب ان کا اپنا کھلا مائک ہوا ہے. کھول دیں ٹھیک بھائی. بھائی ایک منٹ, ابھی آپ کے آڈیو کا ٹھیک کر لیتے ہیں. کاظمی بھائی انہیں واٹس ایپ پہ کال کریں, اگر آپ کے پاس نمبر نہیں ہے تو میں بھیج. یہاں سے ہو سکتا ہے ٹھیک بھی وائر نکلی ہو مائک کی نا, چیک کر لیں ذرا, کیونکہ ادھر اسٹریم سے کھلا ہوا ہے. آپ کا مائک یہاں سے بند نہیں ہے, میں چیک کرتا ہوں. اللہ یاری شامت بن گئے ان پہ. کتنا غصہ ہے اس کو, کیسے جان چھوڑائے, توحید پہ گفتگو نہ ہو, کیسے جان چھوڑائے. نہیں وہ ان کے پاس ایک یہ ہی ہے کہ طریقہ وہ ہے, ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم جان سے مار دو, گفتگو نہیں نہیں کر ہو سکے گا. یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, ڈیوائسز اللہ یہ سب ہو سکتی ہیں آگے پیچھے, اس میں کوئی ایسا نہیں ہے. عتیق صاحب آپ کا مائک بند ہے, بندوں سے مدد نہیں لینا بھائی, اللہ سے مدد لینا. ٹھیک ہے, شاید انہوں کے مائک کو انہوں نے میوٹ کیا ہو, کیونکہ یہاں سے ان کا مائک کھلا ہوا ہے. ہاں یہاں سے مائک ان کا کھلا ہوا ہے. عتیق بھی آواز نہیں, وہ ڈرامہ دیکھیں کاظمی بھائی, عتیق الرحمان الوی صاحب ڈرامہ نہ کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے ایک ٹیکنیکل ایشو ہے, آ سکتا ہے. ہاں یہ ممکن ہے, ایک الیکٹرک ڈیوائس ہے, وہ خراب ہو سکتی ہے, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اپنا آپ کے پاس جو ڈیوائس ہے اس کو ریبوٹ کر سکتے ہیں شیخ صاحب. شیخ صاحب اگر آپ کو آواز آ رہی میری, ریبوٹ کر دیں, ری اسٹارٹ کر دیں, سب صحیح ہو جائے گا, دوبارہ انٹر ہو جائیں زوم میں. ایک منٹ, شاید وہ میرا خیال ہے عتیق الرحمان الوی صاحب اپنے چینل سے بھی لائیو ہوں گے, میں چیک کر لیتا ہوں کہ ان کی بات وہ شاید ان کا کوئی اس طرح کوئی چکر ہو, ہو اپنے سکتا ہے لیے ان کی آواز ریکارڈنگ, ادھر آ رہی ہو, چیک کر اپنے لیتے لیے ہیں. ریکارڈنگ تو ضرور کر میری رہے ہوں گے آواز نا. آ رہی ہے آپ کو؟
अतीक भाई आपको अच्छा कल भी मीटिंग है बड़े गुस्से में किसी से बात हो रही है उनकी, पता नहीं क्या। कल भी मीट अतीक भाई ऐसा वहाँ लग पे रहा है कि वो रो रहे हैं अपने बेचारे। चैनल पे तो उनकी आवाज आ रही है अतीक रहमान अलवी साहब अच्छा, की। वो अपने चैनल में लाइव हैं। हाँ उनकी अपनी स्ट्रीम पे उनकी आवाज आ रही है लेकिन ये वाली स्ट्रीम पे नहीं आ रही। मैं ये शेख साहब, हो सकता है अतीक भाई अपना आपको मेरी रिबूट कर बात सकते हैं भाई, अपने माइक को चेक करें भाई, जूम से एक दफा निकल जाएं, दोबारा आ जाएं, जूम से एग्जिट करें, वापस आ जाएं, ताकि आपकी आवाज हमें पहुंच जाए क्या क्या फरमा रहे हैं आप। वो अपने चैनल में छोड़े भाई इसको। अच्छा वो मुझे समझ आ गई वो ना अपने मीडिया पे अल्लाह यारी साहब का जवाब दे रहे हैं वो हाँ, अपने अपने चैनल अपने में जवाब दे मीडिया रहे कर हैं। रहे हैं। अच्छा, अब ये फ्रॉड है ना इन लोगों का, इधर म्यूट किया हुआ है, वो अपने चैनल में जवाब दे रहे हैं मुझे। उफ, हाँ हाँ। यहाँ पे म्यूट किया हुआ है उन्होंने ना यहाँ पे मुझे म्यूट, ये इन्होंने खुद वाला म्यूट स्ट्रीम किया, म्यूट करके किया वो है। अपने चैनल पे वो जाते हैं। अपने चैनल में हमें बेस तरह बेवकूफ बनाया इन लोगों ने। इनका तो काम ही भागना ना। चले भाई, अतीक साहब आपकी चालाकी पकड़ी गई भाई। इनको मैं मुफ्ती आमिर साहब को लेता हूँ।